أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد اور بلا شبہ جاءت رسلنا لائے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری قالو انہوں نے کہا سلاما سلام قال سلام ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام فما لبثا پس نہ انہوں نے دیر لگائی ان کے جاء بعجل حنیذ لے آئے وہ ایک بچڑا بنا ہوا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی شریح الکعبی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ یوم ولیلہ وضیافۃ ثلاثۃ ایام فما بعد ذلک فہو صدقہ ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرج۔ صحیح بخاری کتاب الادب۔ ابی شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ اس کا جائزہ 1 دن اور 1 رات ہے، اس کی ضیافت 3 دن ہے، جو اس کے بعد ہے پس وہ صدقہ ہے، اور نہیں جائز کسی مہمان کے لیے کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنا قیام کرے کہ اس کو تنگی میں مبتلا کر دے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف 1 آیت اور 1 حدیث بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات صرف 1 آیت میں بتا دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سارے آداب 1 حدیث میں سمجھا دیے ہیں کہ مہمان نوازی کے کیا آداب ہیں، ہمیں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آیت پر غور کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سلام دعا لی، ٹھیک ہے، سلام دعا لے کے اچھے کشادہ چہرے سے، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں، خوش آمدید کہیں، سلام دعا لیں، اس کے بعد مہمان کو بٹھائیں، پھر گھر میں جو کچھ موجود ہے نا وہ لائیں، اس میں دیر نہیں لگانی۔ دیکھیں نا آپ نے پڑھی ہے آیت میں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی، گھر میں جو پڑا تھا وہ لے کر آئے اور ان کے آگے پیش کیا، ان کو کہا آپ کھائیں۔ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اگر مہمان نہیں کھا رہا تو اس کو کہا بھی جا سکتا ہے کہ آپ کھائیں، اور یہ بھی نہیں بار بار مہمان کو پوچھنا چاہیے آپ کچھ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، آپ کے لیے فلاں لاؤں یا فلاں نہ لاؤں۔ اس طرح کی باتیں مہمان سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ آپ کے پاس گھر میں جو کچھ میسر ہے نا وہ لا کے مہمان کے آگے پیش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جائیں اور مہمان کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ایک اچھی ضیافت کا انتظام کریں۔ اس کو جائزہ کہا گیا ہے حدیث میں۔ 1 دن اور 1 رات مہمان کا حق ہے کہ وہ اپنا جائزہ وصول کرے۔ اس کے بعد 3 دن اس کی ضیافت ہے۔ ضیافت سے مراد حسب استطاعت آپ اس کی خدمت کریں گے، جو بھی آپ استطاعت رکھتے ہیں، اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہو، پھر آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں مہمان کے آگے، آپ کی نیت مہمان کے اکرام کی نہیں بلکہ اپنی دولت کی نمائش کی ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یا آپ کسی کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کا ضائع چلا جانا ہے۔ تو آپ نے بڑی احتیاط سے اس میں کام لینا ہے۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہم نے مہمان کا اکرام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 3 دن تک اس کا حق ہے مہمان کا، وہ آپ سے اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ مہمان پر خرچ کریں گے نا وہ صدقہ کہلائے گا، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کے آخر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ اپنے میزبان کے پاس اتنا دیر قیام نہ کرے کہ اس کو تنگی میں مبتلا کر دے۔
اس کے علاوہ میں آپ کی توجہ ایک اہم بات کی طرف دلانا چاہتی ہوں کہ ایک حدیث کے نام پر ایک بات بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا چاہیے اور یہ سنت ہے، حالانکہ یہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اگر آپ مہمان کے اکرام میں جا رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تو اور بات ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے میزبان پر کہ وہ ساتھ جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا اور اچھا دین دیا جس پر عمل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں بلکہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہے اور ثواب بھی۔ الحمدللہ۔